حامد میر کا متنازع بیان اور اصل حقیقت کیا ہے؟ چودھری انوار الحق آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے۔ چودھری نثار علی خان کو مسلم لیگ نون میں واپسی کی پیشکش۔ عمران خان بال بال بچ گئے۔ ثاقب نثار کی آڈیو لیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 27 پاکستان۔ سب سے پہلے ثاقب نثار کی آڈیو لیکس پہ آتے ہیں۔ ثاقب نثار سابق چیف جسٹس ہیں اور ان میں شرم اور حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہی ہے۔ یہ اب بھی عدالتوں کو، بلکہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کے جو وکیل ہیں ان کو اب بھی گائیڈنس دے رہے ہیں۔ بھئی اللہ کے بندے، آپ کو کچھ تو حیا ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے وقتوں میں کیا کیا۔ پاکستان 123 نمبر میں آپ کے وقت میں تھا، کس میں؟ عدلیہ انصاف میں۔ اور کیوں تھا؟ صرف آپ کے جانبدارانہ فیصلوں کی وجہ سے۔ اور اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ باہر بیٹھ کر، اور سپریم کورٹ کے عمران خان کے جو وکیل ہیں ان کا نام ہے خواجہ طارق رحیم، وہ سابق گورنر بھی رہ چکے ہیں پیپل پارٹی کے دور میں، پیپل پارٹی کے بیسیکلی وہ تھے، اب وہ تحریک انصاف میں آ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ عمران خان کی طرف سے وہ کیس بھی لڑیں، تو ثاقب نثار صاحب ان کو گائیڈنس دے رہے ہیں۔ اور کیا گائیڈنس دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ایسا کریں کہ 2010 کا جو فیصلہ ہے، 2010 کے فیصلے کے مطابق آپ توہین عدالت ان پر لگوائیں، اور ایسے ہی لگوائیں جیسے آزاد کشمیر میں لگی ہے۔ اور بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے تو آپ خود وکیل بن جائیں نا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور اگر عزت دی ہے تو اس عزت کا پاس بھی رکھیں۔ آپ باہر بیٹھ کر اور عدلیہ پہ اثر انداز ہو رہے ہیں، تو یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو اس کا خود نوٹس لینا چاہیے، اور نوٹس لے کر ان کو سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے، اس کا مطلب ہے جو بھی پچھلے فیصلے انہوں نے کیے ہیں جو کہ متنازع فیصلے تھے، تو وہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف کو انہوں نے نااہل قرار دیا، اس کے بعد عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا، تو یہ تو یک طرفہ فیصلے تھے، اور ساری دنیا مانتی ہے کہ انہوں نے یک طرفہ فیصلے دیے ہیں، متنازع فیصلے دیے ہیں۔ تو ان کو باہر بیٹھ کر کومنٹری نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو ڈیم کے نام پر بھی انہوں نے کروڑوں روپے کمائے، وہ کہاں گئے پیسے؟ کہاں گیا وہ ڈیم؟ تو ان کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بلکہ ہم جو بول رہے ہیں تو ہم کو بھی موقع نہ ملتا، ہم بھی ان کی عزت کرتے، لیکن انسان وہ سچ کہتے ہیں نا کہ اپنی عزت خود بنواتا ہے۔ یہ ان کو اپنی عزت کا پاس نہیں ہے۔ تو ثاقب نثار صاحب، آپ پلیز پارٹی نہ بنیں اور کوشش کریں کہ اپنے وقار کا خیال رکھیں۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ عمران خان بال بال بچ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہوا ایسے کہ عید کی چھٹیوں سے پہلے عمران خان نے ہائی کورٹ لاہور میں ایک درخواست دائر کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ عید کی چھٹیوں میں مجھے گرفتار کیا جائے گا، اور آپ ان کو روکیں۔ کس کو روکیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کو روکیں اور حکومت کو روکیں۔ تو ایک بینچ بیٹھا، اور اس بینچ نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے ہراساں نہ کیا جائے، جس کا رانا ثناءاللہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں، اور عدالت اگر کہتی ہے کہ غیر قانونی طریقے سے ان کو ہراساں نہ کیا جائے تو ہم نہیں کرتے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ قانونی طریقے سے تو ہم ان کو ہراساں کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے قانون توڑا، کوئی ایسا کام کیا جو کہ قانون کے خلاف ہوا، تو پھر تو ان کی گرفتاری بنتی ہے۔ تو یہ 3-4 چھٹیوں کے دن تھے، تو عمران خان نے یہ بڑی مشکل سے گزارے کہ اب کے گئے، اب کے گئے، اب کے گئے، اب کے گئے، لیکن یہ ہے کہ وہ بال بال بچ گئے، اور عید کی چھٹیاں بڑے آرام سے گزر گئیں، اور ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا ہے، اور وہ جان جوکھوں میں ان کی نہیں پڑی ہے، اور وہ بال بال بچ گئے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ چودھری نثار علی خان مسلم لیگ نون میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ یہ سابق وزیر داخلہ بھی رہے ہیں۔ ان کا ایک اپنا قد کاٹ ہے، ایک اپنی شخصیت ہے، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کہ یہ ایک دفعہ سرور خان سے ہارے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہمیشہ جیتتے ہی رہے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ تو انہوں نے 2 سیٹیں جیت لی تھیں،
اور دونوں سیٹوں میں سے ایک سیٹ چھوڑی تھی جس پر کیپٹن صفدر ان کی جگہ پر دوبارہ ضمنی الیکشن میں جیت کر آئے تھے۔ تو یہ چودھری نثار علی خان ایک بہت ہی مقبول لیڈر ہیں مسلم لیگ نون میں۔ تو ان کی ایک مسلم لیگ نون میں حیثیت بھی تھی، نواز شریف صاحب بھی ان پہ مہربان تھے، شہباز شریف صاحب بھی ان پہ مہربان تھے، اور یہ اچھے انسان ہیں۔ تو پچھلے کچھ عرصے سے یہ مسلم لیگ سے ناراض ہیں۔ آزاد حیثیت میں یہ الیکشن لڑے، ہار گئے قومی اسمبلی کا الیکشن، جبکہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن PP10 سے یہ جیت گئے۔ تو بہت عرصہ انہوں نے حلف نہیں اٹھایا، پھر ایک شک آ گئی کہ جی اگر 2 مہینوں کے اندر کسی نے حلف نہ اٹھایا تو ان کی سیٹ جو ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، تو پھر یہ گئے اور انہوں نے حلف لیا، لیکن یہ اسمبلی میں بیٹھے نہیں، اس لیے کہ یہ صوبائی اسمبلی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں جتنی یہ قومی اسمبلی کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو اب یہ ہوا کہ مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر ہیں، ان کا نام ہے چودھری تنویر خان، وہ ان کی رہائش گاہ پر گئے اور انہوں نے ان سے درخواست کی ہے کہ آپ مسلم لیگ نون میں واپس آ جائیں۔ تو یہ باخبر ذرائع سے ہمیں خبر ملی ہے، اگر یہ سچ ہے تو اب چودھری نثار علی خان کا کیا رد عمل ہے؟ انہوں نے اپنا رد عمل ابھی تک ظاہر نہیں کیا ہے کہ وہ واپس آئیں گے مسلم لیگ نون میں یا نہیں آئیں گے۔ ویسے ان کو پیشکشیں تو بہت ہو چکی ہیں، اس سے پہلے PTI کی طرف سے بھی ان کو پیشکش ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کسی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون میں واپس جاتے ہیں۔ ویسے بطور صحافی آپ کہہ سکتے ہیں، بطور انسان کہہ سکتے ہیں، واٹر سپورٹر کہہ سکتے ہیں، میں بھی پاکستان کا ایک شہری ہوں، تو میں جو سوچتا ہوں، میری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پتھر ایک جگہ پر پڑا رہے تو وہ بھاری ہو جاتا ہے۔ اگر چودھری نثار علی خان اپنی پارٹی مسلم لیگ نون میں واپس چلے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، تو ان کا عزت اور احترام اور بڑھ جائے گا، اور امید ہے مسلم لیگ نون بھی مضبوط ہوگی، اور چودھری نثار علی خان بھی جس طرح الیکشن ہارے ہیں انشاءاللہ یہ دوبارہ الیکشن نہیں ہاریں گے، کیونکہ ان کا ایک مقام بھی ہے، اور پھر ووٹ بھی کچھ مسلم لیگ نون کے ووٹر ہیں، کچھ ان کے ذاتی ووٹر ہیں، تو یہ ذاتی اور مسلم لیگ نون کے ووٹ مل کر ان کو کامیاب کروائیں گے۔ اور میرا تو مشورہ یہی ہے کہ چودھری نثار علی خان مسلم لیگ نون میں واپس آ جائیں۔ اب آتے ہیں چودھری انوار الحق کی طرف۔ چودھری انوار الحق کو بیسیکلی جو ہیں PTI کی ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، پھر کیا ہوا کہ PTI میں بغاوت ہو گئی۔ بغاوت کے بعد انہوں نے ایک فارورڈ بلاک بنایا، اور فارورڈ بلاک بنانے کے بعد یہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے۔ اب یہ جو اسمبلی ہے آزاد کشمیر کی، اس کے ٹوٹل ارکان کی تعداد 52 ہے، تو انہوں نے ریکارڈ ووٹ لیے، کتنے؟ 48 ووٹ لیے، یہ ریکارڈ ووٹ ہیں۔ تو ان کو مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور PTI سب نے ووٹ دیے ہیں، بلکہ ان کے فارورڈ بلاک نے بھی ان کو ووٹ دیے ہیں، تو انہوں نے 48 ووٹ لے کر یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ اس سے پہلے آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم تھے وہ عبدالقیوم خان نیازی تھے، اور عبدالقیوم خان نیازی ایک شریف النفس انسان تھے، اور وہ شرافت کے ساتھ ساتھ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی خاص دولت مند انسان نہیں تھے۔ تو شریف آدمی کا آج کل کہتے ہیں گزارا مشکل ہے۔ تھوڑا عرصہ ان کی حکومت چلی، پھر کیا ہوا کہ پیسے کا رعب دبدبہ غالب آ گیا، اور تنویر الیاس جو کہ کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی ہے، انہوں نے پیسے کے زور پر یا جیسے بھی ہے انہوں نے عبدالقیوم خان سے وزیر اعظم کا عہدہ چھین لیا، بندے اپنے ساتھ ملا لیے۔ اب بندے کیسے ملا لیے ساتھ؟ اپنے پیسے دے کر ملائے، منت سے ملائے، سماجت سے ملائے، جیسے بھی ملائے، وہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بن گئے، اور عبدالقیوم خان کو وزیر اعظم شپ سے ہٹا دیا گیا۔ جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو ان میں ایک بڑا مسئلہ تھا کہ وہ 24 گھنٹے دھوت رہتے تھے۔ اب دھوت رہنے کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ شراب نوشی اتنی زیادہ کرتے تھے کہ وہ اکثر سٹیج پر بھی آ کر
ان کا گردن بھی اوپر نہیں اٹھتی تھی، وہ اتنے نشے میں ہوتے تھے، تو ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ جو تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ تو پھر کیا ہوا کہ یہ فارورڈ بلاک بن گیا، کس کی قیادت میں؟ چودھری انوار الحق کی قیادت میں، پی ٹی آئی میں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک تو تنویر الیاس کے ساتھ ہارڈ لک یہ ہوا کہ ان کو آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ نے نااہل قرار دے دیا۔ جب وہ نااہل ہوئے تو وہ سپریم کورٹ چلے گئے، آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں۔ اس نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کو بحال رکھا، تو وہ نااہلی ہیں اب۔ ان کی نااہلی کے بعد وزیر اعظم کے لیے بہت سے امیدوار میدان میں تھے، جس میں پیپل پارٹی کے محمد یاسین بھی تھے اور کئی لوگ بھی تھے، لیکن قرعہ جو ہے وہ چودھری انوار الحق کے نام نکلا، اور چودھری انوار الحق نے آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار اتنے زیادہ ووٹ لیے ہیں، جو کہ ریکارڈ ووٹ جسے کہتے ہیں، اور وہ 48 ووٹ انہوں نے لیے، اور تمام پارٹیوں نے ان کی حمایت کی ہے، اور یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ حامد میر کا متنازع بیان، اصل حقیقت کیا ہے؟ حامد میر نسیم زہرا کو ایک پروگرام میں بتا رہے تھے کہ 25 صحافیوں کا ایک گروپ جنرل باجوہ نے بلایا، اور وہ ان کو بریفنگ دے رہے تھے، گو کہ وہ بریفنگ آف دی ریکارڈ تھی، لیکن اس بریفنگ میں وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس انڈیا سے لڑنے کے لیے جو ٹینک ہیں وہ ناکارہ ہیں، جو ہمارے پاس توپیں ہیں ان کے لیے ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے۔ تو پھر یہ تمام باتیں جب انہوں نے کی تو حامد میر نے کہا کہ انہوں نے آزاد کشمیر کا سودا کر دیا تھا مودی کے ساتھ۔ اب کیا ہوا کہ یہ باتیں آن دی ریکارڈ آ گئیں۔ منصور علی خان ایک اینکر پرسن ہے، انہوں نے گزشتہ روز ملک نصر اللہ کو، جو کہ بہت پرانے اور منجے ہوئے صحافی ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں، ان کو اپنے پروگرام میں بلایا اور ان کو کہا کہ آپ ان 25 صحافیوں میں موجود تھے؟ تو انہوں نے کہا بالکل موجود تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے آزاد کشمیر کا سودا کر دیا ہے، اور جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارے پاس ٹینک ناکارہ ہیں، ہمارے پاس توپوں کے لیے پیٹرول نہیں، ڈیزل نہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بھارت والے تو بہت خوش ہو رہے ہیں، وہ یہ خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج ناکارہ ہے اور وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل یہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میں اس میں موجود تھا۔ جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹینک جو ہیں موجود ہیں، سب کچھ، لیکن ہم معاشی طور پر تھوڑے سے نرم ہیں، تو ہمیں پیٹرول ڈیزل یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی، لیکن انہوں نے سودا نہیں کیا ہے۔ میں نے ایک ایک پوائنٹ نوٹ کیا ہوا ہے، اور مزے کی بات، ملک نصر اللہ نے منصور علی خان کو وہ نوٹس دکھائے۔ انہوں نے کہا جب یہ جنرل باجوہ نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں نے یہ جو نوٹس لیے تھے، یہ وہ نوٹس ہیں جو انہوں نے منصور علی خان کے سامنے رکھے اور کہا کہ آپ خود پڑھ لیں۔ یہ وہ نوٹس ہیں جس میں کہیں بھی انہوں نے، ہاں ایک بات انہوں نے کی، انہوں نے یہ کہا کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے آپ لوگ صحافی ہیں اور آپ باہر نکل کر کہہ دیں گے کہ جی جنرل باجوہ نے کشمیر کا سودا کر دیا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے کوئی سودا نہیں کیا، انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ ہم جی جنگ نہیں لڑ سکتے ہیں، انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارے پاس اگر تیل نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے تو ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ ہاں انہوں نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس F-16 ہیں تو ان کے سپیئر پارٹس ہمیں چاہیے، جو کہ ابھی ہمیں نہیں مل رہے، اور پھر کوئی معاشی حالات بھی ہمارے اچھے نہیں ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بالکل نہیں کہا ہے کہ ہم جنگ، انہوں نے کہا جنگ تو ہم ہر حالت میں لڑ سکتے ہیں، اور وہ بھی کون سا مسلمان ہے؟ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے، یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان میں ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور جذبے کے تحت مسلمان لڑتا ہے۔ تو انہوں نے حامد میر کا جو بیان تھا نسیم زہرا کو جو دیا تھا انہوں نے، تو اس کی انہوں نے نفی کی ہے۔ کس نے؟ ملک نصر اللہ نے منصور علی خان کے پروگرام میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ حامد میر نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل غلط کہا ہے۔ اب حامد میر ایک بہت بڑے صحافی ہیں، ان کا بہت بڑا قد کاٹ ہے، ان کا ایک بہت بڑا نام ہے، میں تو خود حیران ہوں کہ انہوں نے ایسی باتیں کیوں کہہ دی ہیں۔
حالانکہ ان کو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے تھیں جس سے دشمن خوش ہوتا. بھارت والے، انڈیا والے بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان کی فوج تو ہمارے مقابلے میں لڑ ہی نہیں سکتی ہے. لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی فوج بہت مضبوط فوج ہے اور وہ ہر حال میں جنگی تیاریوں میں رہتی ہے اور وہ ہر وقت دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت مصروف امر رہتی ہے اور ہمہ وقت وہ تیار رہتی ہے. ملک شام کا دارالحکومت دمشق ہے. دمشق میں ایک مسجد ہے اور مسجد کا نام ہے مسجد توبہ. مسجد توبہ میں ایک نوجوان جو کہ وہاں پہ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا 2 دن سے بھوکا تھا. اب 2 دن سے جب وہ بھوکا تھا تو تیسرے دن وہ لاغر ہو گیا. جب وہ لاغر ہو گیا بھوک سے تو اس نے کہا کہ چوری کرتے ہیں. اب چوری کے لیے وہاں پہ جتنے بھی گھر ہیں وہ قدیم زمانے کے بنے ہوئے ہیں اور ان کی چھتیں ساتھ ساتھ ملی ہوئی ہیں. تو وہ چوری کی نیت سے جب گیا مدرسے سے مسجد توبہ سے تو اس نے کیا کیا کہ وہ ایک چھت پہ گیا تو دیکھا تو نیچے عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں. تو اس نے کہا کہ اگلی چھت پہ جاتے ہیں. جب وہ دوسری چھت پہ گیا تو اس کو جب ہانڈی کی خوشبو آئی تو وہ چونکہ بھوکا تھا 3 دن سے تو اس نے چھلانگ لگا دی صحن میں. جب صحن میں چھلانگ لگا دی وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. اس نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا تو بینگن پکے ہوئے تھے. اب اس نے ایک بینگن اٹھایا منہ میں ڈالنے لگا تو اس کا جذبہ ایمانی جوش مارا اور اس کو اللہ کا خوف آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے اور وہ بھوکا بینگن واپس رکھا اور واپس آ گیا. اب وہ مسجد میں آ کے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کیونکہ اس میں جان تو تھی نہیں، نڈال تھا بھوک سے، 3 دن کا بھوکا تھا. کچھ ہی لمحوں بعد ایک عورت ایک بزرگ کے ساتھ آئی. بزرگ دور بیٹھ گیا. عورت مسجد امام کے پاس آئی، بیٹھی. سر سے پاؤں تک عورت حجاب میں تھی، سوائے آنکھوں کے اس کا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. وہ امام مسجد سے باتیں کرتی رہی اور باتوں کے بعد کافی دیر جب گزر گئی تو امام مسجد نے اس نوجوان کو بلایا جو دور بیٹھا دیکھ رہا تھا. اس کو بلایا اور کہا پاس آؤ بیٹھو. جب یہ بیٹھ گیا تو اس نے پوچھا آپ نے شادی کی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. پوچھا آپ شادی کرو گے؟ تو یہ خاموش رہا. دوسری بار پوچھا شادی کرو گے؟ یہ خاموش رہا. جب تیسری بار امام مسجد نے زور دے کر کہا کہ شادی کرو گے، یہ پھوٹ پڑا. اس نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آج 3 دن سے میں بھوکا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ شادی کرو گے. امام مسجد نے کہا اس عورت کو آپ اس سے شادی کرو گے؟ اس عورت نے کہا کروں گی. اب ہوا یہ تھا کہ اس عورت کا خاوند فوت ہو گیا تھا اور فوتگی کے بعد وہ عورت دوبارہ نکاح کرنا چاہتی تھی اور اس نے امام مسجد کو بتایا تھا کہ میرے خاندان میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے سوائے اس بزرگ کے، وہ جو کونے میں بیٹھا ہے یہ میرا چچا ہے، اس کے علاوہ کوئی جوان نہیں ہے جس سے میں شادی کر سکوں، تو آپ میری مدد کریں. تو امام مسجد نے اس کو کہا عورت کو کہ آپ اس سے شادی کرو گی؟ تو اس نے کہا کروں گی. تو امام مسجد نے ان کا نکاح پڑھوایا. نکاح کے بعد حق مہر کی رقم امام مسجد نے اپنے جیب سے ادا کی اور اپنے جیب سے ادا کرنے کے بعد اس عورت کو کہا کہ اس کا بازو پکڑو اور آپ اس کو گھر لے جاؤ. اب جب وہ آدمی، وہ لڑکا، وہ نوجوان جو کہ مدرسے کا طالب علم تھا، جو 3 دن سے بھوکا تھا، خدا کی قدرت دیکھیں، خدا کی رحمت دیکھیں کہ وہ عورت اس کو لے کر اسی گھر میں گئی جس گھر میں اس نے چھت سے چھلانگ لگا کر ہانڈی سے بینگن نکالا تھا. وہ جو ہی بیٹھا تو عورت نے اس کو کہا کہ آپ بھوکے ہیں، آپ کو روٹی کھانی ہے؟ تو اس نے کہا بالکل کھانی ہے. تو اس عورت نے وہی ہانڈی سے بینگن لا کے اس کے سامنے رکھے تو اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے. اس نے کہا کیوں روتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں اس سے پہلے بھی اس گھر میں آ چکا ہوں جبکہ چوری کی نیت سے میں آیا تھا اور چوری کی نیت سے آنے کے بعد میں نے بینگن اٹھا بھی لیا تھا لیکن میرا جذبہ ایمانی نہیں مانا اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا تو اب اللہ نے مجھے حلال کا دے دیا. تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے. سبق اس طرح ہے کہ حرام کا نوالا کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ اللہ پہ بھروسہ کریں گے اور اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دے گا. اور اب وہ نوجوان اس گھر میں رہتا ہے، وہ بیوی بھی اس کو مل گئی، وہ گھر بھی اس کو مل گیا اور وہ عورت بہت مالدار تھی، اس کو زر
سب کچھ گھر اور تمام وسائل مل گئے. تو یہ چھوٹا سا ایک قصہ تھا جو کہ آپ کو بتانا اس لیے مقصود تھا کہ کبھی بھی آپ حرام کا لقمہ نہ کھائیں، حلال کا کھائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اسی کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں ایک شعر کے ساتھ. تو شاہی ہے بسیرا کار پہاڑوں کی چٹانوں پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر. ملتے ہیں اگلے ولاگ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.